الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اخلاق و آداب کورس کی کلاس میں حاضر ہیں۔ آج ہم مسلمان کی حرمت کے بارے میں کلام کریں گے اور اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات حاصل کریں گے۔ مسلمان کی عزت و حرمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی حرمت کے بارے میں اپنی احادیث میں بالکل واضح ارشادات ہمیں فرمائے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ایک مثال کے ذریعے واضح کرتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمایا۔ اس حدیث مبارک کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں نقل فرمایا۔ تو مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو پختہ کرتا ہے، وہ سارا کچھ مل کے ایک مکان بنتا ہے۔ عمارت بذات خود کسی ایک چیز سے نہیں، مختلف چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ تو مسلمان ایک دوسرے کے محتاج ہیں، مسلمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی قوت ایک دوسرے سے ملنے میں ہے۔ اور اصل مومن وہ ہے کہ جو دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح مل جائے کہ وہ اس سے جدا نہ ہو، یہ اس سے جدا نہ ہو۔ مسلمانوں کا آپسی تعلق اس طرح ہونا چاہیے، اور مومن اپنے بھائی کی نیکی کے کاموں میں معاونت کرتا رہے، البتہ برائی کے کاموں میں معاونت نہیں کی جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ مسلمان کی حرمت کیا ہے؟ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارک نقل کرتے ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری مسجدوں یا بازاروں سے گزرے، اس کے پاس تیر ہو تو اسے چاہیے کہ اس تیر کو تھام لے، یا راوی کہتے ہیں یہ فرمایا کہ اس تیر کی نوک کو اپنے ہاتھ میں تھام لے، تاکہ کسی مسلمان کو اسے تکلیف نہ پہنچے۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام مسلمانوں کی عزت و حرمت، ان کو تکلیف میں بچانے میں کتنے حریص ہیں کہ مسلمانوں کو کہیں تکلیف نہ پہنچے، اور اس انداز سے بچنے کا فرمایا کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے کہ تیر کھلا ہوگا، کہ اس تیر کی پچھلی سائیڈ اگر ہاتھ میں پکڑی ہوگی، نوکدار سائیڈ آگے ہوگی، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو اس حدیث مبارک سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ کوئی بھی کام ہو جس سے مسلمان کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، اسے منع کیا گیا۔ اور دیگر حدیث میں آقا علیہ السلام نے اسلحے کو بازار کے اندر کھلا لے کے جانے سے بھی منع فرمایا۔ اس کے بہت زیادہ نتائج ہیں کہ اسلحے سے لوگ ڈرتے ہیں، لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے، اور پھر اگر اسلحہ کھلا ہو تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بعض دفعہ کوئی بندہ خود ہی گر جاتا ہے، اس کو پکڑ کر کسی کو لگ جاتا ہے تو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اسلحے کو چھپا کر آقا علیہ السلام نے بازاروں سے گزرنے کا ارشاد فرمایا۔ اس میں وہ لوگ غور کریں جو ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، جو اسلحوں کی نمائش کرتے ہیں، لوگوں کے اندر خوف و ہراس لے کے آتے ہیں، اور کبھی پسٹل لے کے کبھی بندوق لے کر بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو تو پھر اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں، یا اپنا ہی کسی کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی کتنی مبارک تعلیم ہے کہ اسلحہ بندے کے پاس ہو تو اس کو چھپا کر بازاروں سے گزرا جائے، اور خصوصی طور پر مسجد کا فرمایا، کیونکہ مسجد میں اور بازار میں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے اندر یعنی مطلب یہ ہے کہ جہاں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہے تو وہاں اس کی احتیاط بھی زیادہ ہے۔ اور پھر مسلمان آپس میں کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث مبارک روایت کرتے ہیں، امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی آپس میں دوستی
رحمت اور شفقت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم بخار اور بے خوابی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آئیڈیل مسلمان کی تعبیر ان چند لفظوں میں بیان فرما دی. آپ یوں سمجھیں کہ ایک کامل مسلمان دوسرے کامل مسلمان کے ساتھ جو رشتہ ہے اسلام کا رشتہ ہے، اور اس کو جسم کے اعتبار سے یوں سمجھے کہ جسم کے اعضاء ان کے نام مختلف ہیں، ان کے کام مختلف ہیں، ان کی شکل و صورت مختلف ہے، ان کے مقام مختلف ہیں، لیکن ان میں روح ایک ہے. روح ایک ہے. تو جب ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، سارا جسم درد میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طرح تمام مسلمان ان کا مقام کوئی اور ہو سکتا ہے، ان کا قبیلہ کوئی اور ہو سکتا ہے، ان کی ذات پات کوئی اور ہو سکتی ہے، لیکن ان سب کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسلمان حقیقت میں کامل وہ ہیں کہ جب ایک مسلمان کو تکلیف پہنچی تو دوسرے کو بھی تکلیف پہنچی، قطع نظر اس کے اس کا نام کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، لیکن مسلمان ہے، اس کو تکلیف پہنچنے سے دوسرا مسلمان بھی تکلیف میں مبتلا ہو. اگر تکلیف میں مبتلا نہ ہو تو ایسا مسلمان کامل نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے. میں اور آپ اپنے گریبان میں جان کے ہمیں کتنے مسلمانوں کی تکلیف پر ہمیں تکلیف کا احساس ہوتا ہے. ہمیں کبھی بخار بھی آیا ہوگا، ہمیں پاؤں میں چوٹ لگتی ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے نا کبھی جسم کے حصے پر، پورا جسم بخار میں چلا جاتا ہے، بندے کے کام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. مجھے یہ بتایا کہ جب میرے بھائی دنیا کے اندر تکلیف میں تھے کیا میں ڈسٹرب ہوا تھا؟ کیا میں نے سوچنا بھی گوارا کیا تھا؟ آنسو نکالنا تو بڑی دور کی بات ہے. میں نے اس کو غلط بھی جانا تھا اور اس کو دور کرنے کا کوئی طریقہ کار بھی تلاش کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے آپ کو پتا ہے کہ جسم کا ایک حصہ دوسرے حصے سے تب تکلیف محسوس کرتا ہے جب تعلق ہوتا ہے. جب جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے کا تعلق ختم ہو جاتا ہے نا تو پھر تکلیف نہیں آتی. آپ دیکھیں اگر جسم کا ایک حصہ سوکھ جائے، اس کے اندر خون کی روانی ختم ہو جائے، اس کو کاٹتے رہیں، ہمارے صحیح والے حصے کو اس کی تکلیف کا احساس ہی نہیں، اس والے اس میں ادھر انفیکشن ہو جائے تو ادھر بھی انفیکشن نہیں ہوتا، ادھر سوجن ہو جائے تو ادھر سوجن نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے؟ جو تعلق ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو کیا ہمارا تعلق ختم نہیں ہو گیا؟ بالکل ایسے ہی اگر تکلیف محسوس نہیں نہ ہوتی تو ہمارا تعلق نہیں رہا. تو مومن تو ایک دوسرے جیسے پچھلے حدیث میں پڑھا، مومن تو وہ ہوتا ہے کہ ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، ایک کا دوسرے پر، دوسرے کا پہلے پر، تیسرے پر، ہر ایک دوسرے کے ساتھ انحصار ہوتا ہے. ہمارا ایسا نہیں ہے. ہم اپنے آپ پر